اسی غم سے توجہ کیجئے گا، زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے۔ اچھا سرکار ظہور فرمائیں گے، یہ روایت پوری پڑھنا چاہتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا ہی نہ بے ظہور القائم، یہ سرکار قائم کے ظہور کا وقت ہوگا۔ اس خمسے میں بہت سے موضوع میرے رہ گئے، رجب کا موضوع رہ گیا، اصحاب سرکار قائم کا موضوع رہ گیا، غیبت صغریٰ کا موضوع رہ گیا، غیبت کبریٰ کا موضوع رہ گیا، نوائب اربعہ کا موضوع رہ گیا، اسی طرح بہت سے موضوع رہ گئے، لیکن کوشش کروں گا ایک ایک جملہ دیا کرتا جاؤں تاکہ موضوع کے ساتھ
اللہ اکبر. مجھے ایک اور روایت یہاں ذہن میں آ گئی کہ جب سرکار قائم کا ظہور ہوگا تو سرکار قائم کی ریت، جو ریت ہے نا وہ اصحاب نہیں، اصحاب تو اور ہے، ریت اور ہے. ریت ہمارا آپ ہے، مولا کرے ہمیں اپنے اصحاب میں شامل کریں، لیکن اس کا معیار صحابیت کا محمدیت ہے. تو ہمیں اپنی ریت میں شمار کریں، اتنا ہی کافی ہے. تو ان کی ریت کیا کام کرے گی؟ اصحاب سرکار قائم کے فضائل پڑھ رہا ہوں شیخ صاحب محرم بھائی، توجہ کیجیے گا. آپ آگے تو ایک جملہ، میرا ویسے مضمون یہاں کا ختم ہوتا ہے تو ایک جملہ میں اسے بڑھا کے پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار قائم کی ریت سرکار قائم کی ریت پرندہ اڑ رہا ہوگا، کتاب کا نام دلائل الامامت. پرندہ اڑ رہا ہوگا، پرندے کی طرف دیکھ کے اشارہ کریں گے، وہ پرندہ ان کے پاس آ جائے گا اور وہ پرندے کو ذبح کر کے کھا لیں گے. اس کی جو ہڈیاں ہوں گی اسے پھونک ماریں گے، وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے گا. اس کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جس گھر کی چھت پہ لگا ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ قائم کے سپہ سالار کا نشان ہے اور یہ قائم کی ریت کا گھر ہے. اس وجہ سے علم پاک لگایا جاتا ہے. تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. رب العرض ہوگا امام الارض. زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے. بندوں نے سرکار قائم کی مماثلت کی انبیاء کے ساتھ. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سید علماء، ہم ان کے جوتیوں کی خواب جیسے ہیں. انہوں نے انبیاء کے ساتھ سرکار قائم کی مماثلت کی. انہوں نے لکھا کہ انبیاء میں بھی یہ اوصاف تھے اور سرکار قائم میں بھی یہ اوصاف تھے. میں ان کی جوتیوں کا بھی نوکر، لیکن مجھے اس سے اختلاف ہے. اور جو اختلاف پہ دلیل ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ جی آدم بھی خلیفہ ہیں اور قائم بھی خلیفہ ہوں گے. نہیں علامہ صاحب، آدم خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم خالی زمین کے خلیفہ ہیں. اور اللہ نے جب آدم کو زمین پہ بھیجا تو کوئی انسان نہیں تھا، خالی زمین کے خلیفہ. اور سرکار
کہ سرکار قائم میں بھی وہی اوصاف جو جناب داؤد میں تھے۔ اچھا سرکار داؤد کے لہن سے تو آپ بات بڑے سبیلے لگے، بڑے ایسا سوٹ تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ گنگناتے تھے، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ اس کے سوزی بنو۔ یہ سوزی والی ذاکری حضرت داؤد سے شروع ہوئی ہے۔ ہاں جی، پہاڑ ان کے ساتھ سوز دیتے تھے، سوزی بنے ہوئے تھے۔ کیا پڑھتے تھے سرکار داؤد؟ یہ سوال کیا پڑھتے تھے سرکار داؤد؟ بندے کہتے ہیں کہ سرکار داؤد کے بھی وہی اوصاف، سرکار قائم کے بھی وہی اوصاف۔ پڑھتے کیا تھے سرکار داؤد؟ جو ان کے ساتھ تمام پہاڑ بھی پڑھتے تھے، تمام چیزیں بھی پڑھتی تھی۔ وہ اللہ نے قرآن میں قصیدہ لکھا۔ کیا قصیدہ ہے؟ وہ کیا پڑھتے تھے؟ فَكَتَبْنَاهُ فِي الزَّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ معصوم کی کوئی حدیث اٹھا کے دیکھ لو، معصوم نے فرمایا عبادہ الصالحین و اصحاب القائم۔ عبادہ الصالحین سے مراد اصحاب قائم ہیں، یعنی سرکار داؤد ذاکر تھے سرکار قائم کے اصحاب کے، اور ذاکر اور مذکور ایک جیسے نہیں ہوتے۔ چلو میں رخ تبدیل کر لیتا ہوں، میں سارا مضمون چھوڑ کے آخری نبی پہ آتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ میں بھی وہی اوصاف ہیں جو سرکار قائم میں اوصاف ہیں۔ ویسے ہی بڑی طویل تعداد ہے ہر نبی کے حوالے سے۔ عیسیٰ میں بھی وہی اوصاف جو سرکار قائم میں اوصاف ہیں۔ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ و رسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے نہ چلو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے آگے اور میرے رسول کے آگے نہ چلو۔ معصوم کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھو، ابو حمزہ سماجی سے لے کے سرکار صافی الپیغامی تک، ہر تفسیر میں آپ کو معصوم کا یہ فرمان ملے گا کہ جب سرکار قائم ظہور فرمائیں گے تو عیسیٰ سے کہیں گے یبن مریم تقدم الصلاۃ، اے مریم کے بیٹے نماز کے لیے آگے بڑھ، تو عیسیٰ پیچھے ہٹ کے ہاتھ باندھ کے کہیں گے یبن زہرا لا تقدم بین یدی اللہ، اے زہرا کے بیٹے اللہ نے مجھے اپنے آگے کھڑا ہونے سے منع کیا ہے۔ یا تو کہو کہ عیسیٰ مسیح تھا، یا مان جاؤ قائم کے آگے کھڑا ہونا اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ تو امام کا مقتدی سے افضل ہونا ضروری ہے۔ تو سرکار عیسیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا عیسیٰ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتائی قرآن میں۔ عیسیٰ نبی کیا کرتا تھا؟ عیسیٰ نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا طیرا بإذن اللہ، کہ عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ پرندہ خلق کر دیتا تھا۔ عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ بیماروں کو شفا دے دیتا تھا۔ عیسیٰ کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ جو تم گھر میں رکھ کے آئے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سمجھو، اور کیا صفت ہے؟ انی آتینی الکتاب فجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ تو ہے حضرت عیسیٰ کے اوصاف۔ میں نے کہا اچھا جناب عیسیٰ یہ آپ کی صفتیں ہو گئی، آپ کا کمال کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا کمال یہ ہے کہ میں مریم کا
رک گئی جناب نرجس بی بی کے پاس کہ آج